میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ جب میرے امام حسین اس دنیا امام حسین مکہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام حسین فرماتے ہیں میں نے کوفہ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی دیکھو، آپ کوفہ کے لوگ کتنے دھوکے باز تھے۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو کوفہ کے لوگوں نے ہی شہید کیا۔ حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسن کو بھی کوفہ کے لوگوں نے شہید کیا۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، یاد رکھنا، تاریخ میں آپ دیکھیں کوفہ عراق کا ایک شہر ہے۔ امام حسین کے والد محترم حضرت علی کو بھی وہیں شہید کیا گیا، حسن کو بھی وہیں شہید کیا گیا۔ اب حضرت امام حسین کو بلایا جا رہا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی حضرت امام حسین کے پاس خطوط آئے تھے، خط آئے تھے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مشورہ کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا۔ بہت سے صحابہ اکرام وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت امام حسین کو لوگوں نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا کہ وہاں مت جائیں، وہ بہت ظالم لوگ ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں۔ آپ کے والد کو بلایا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شیعان علی تھے، حضرت علی کو ماننے والے، حضرت علی کو ماننے والے۔ یہ شیعہ تھے، ان کو شیعہ بولا جاتا ہے۔ شیعہ علی حضرت علی پر فریفتہ ہونے والے، لیکن دھوکے باز بھی تھے، ظالم بھی تھے، بلا کر کے دھوکہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ شیعہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو بلا رہے ہیں۔ امام حسین سے صحابہ اکرام نے عرض کی اے امام حسین آپ نہ جائیں، وہ دھوکے باز ہیں۔ تھوڑا دن گزرے تھے کہ کوفہ سے ایک خط اور آیا، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کا جو امیر تھا مختار نام کا، اس نے مختار بن عبی نے خط لکھ کر کے بھیجا، لوگوں کی رضامندی لکھ کر کے بھیجی، جس پر اللہ کی حمد و ثنا لکھی ہوئی تھی، اعوذ باللہ بسم اللہ لکھا ہوا تھا، درود و سلام حضور پر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ہم نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ آپ آ جائیے، ہمارا کوئی امام بھی نہیں ہے، آپ آن کر کے ہماری امامت کیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، سارا کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے یہ ساری باتیں تمام صحابہ اکرام جو وہاں پر موجود تھے ان کے سامنے پیش کی۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہاں صحابہ اکرام نے امام حسین کو سمجھایا، امام حسین نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد پھر وہاں سے 50-60 لوگ خطوط کے ساتھ مکہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد اصرار کیا اور محبت ظاہر کی کہ آپ کے لیے جان مال دھن سے آپ کے لیے کوفہ کے لوگ تیار ہیں، آپ چلے تو صحیح، آپ چلے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی وہاں صحابہ اکرام نے، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ نے حضرت امام حسین کو سمجھایا۔ حضرت امام حسین پھر سمجھ گئے، پھر حضرت امام حسین نے جانے کا ارادے کو ترک کر دیا۔ حضرت محترم آپ یہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو امام حسین کے سامنے تلوار نکال لی، کہا اے امام میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، اے امام آپ ہی تو ہمارے لیے رسول اللہ کی نشانی ہو، اے امام آپ ہی چلا جاؤ گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ ان کوفی لوگوں نے مجھے واسطہ دیا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے اے حسین سنو سنو، کل قیامت کے دن اگر رب ہم سے پوچھے گا اے کوفہ کے لوگوں تم نے فاجر اور فاسق کی بیعت کیوں کی تھی، تو اے امام حسین ہم آپ کا دامن تھام کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اے رب کائنات، تیرے نبی کے نواسے کو ہم نے کوفہ دعوت کی تھی، وہ دعوت دی تھی اور وہ کوفہ تشریف نہیں لائے تھے، اے پروردگار عالم ہم نے مجبوراً اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کو دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ حسین پر تو اللہ کو بھی ناز ہے، حق حسین مولا حسین